وہ نیک کام کرنے میں اس قدر مصروف ہو گئے کہ وہ مسیح کو بھولنا شروع ہو گئے تھے، اور اپنی مسیحی زندگی کے شروع میں جو انہوں نے بڑی خوشی تھی اور محبت تھی وہ اب مانگ پڑتی جا رہی تھی۔ اب اس کلیسیا کی جو شروع سے محبت اور خوشی تھی، اب وہ جو نیک کام کرنا شروع ہو گئے، اب مسیح کے ساتھ محبت مانگ پڑتی جا رہی۔ کیا اس کے پیچھے کیا لازم تھا؟ فخر آ گیا کہ ہم بڑے راست بازی کے کام کرتے۔ یہ راست بازی کے کام نہیں ہے کہ تسی دیگا ونڈ دے پھرو، تسی مدد کر دے پھرو۔ یہ ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے۔ نیکی کہ کوئی شریعت جو ہے مخالفت نہیں کرتی، ٹھیک ہے، لیکن ان سے ضروری یسوع کے ساتھ محبت ہے۔ ہاللیلویا۔ ان سے ضروری یسوع کے ساتھ محبت ہے۔ اگر وہ نہیں تو پھر یہ ہمارے سب کام کیا ہیں؟ فانی اور بے فائدہ ہیں۔ اور آئیں ہم بھی ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ پہلا اور بڑا حکم یہ ہے کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ یہ ضروری ہے، آپ کے نیک کام نہیں۔ اگر آپ خدا سے اس قدر محبت رکھیں گے تو نیکیاں بھی نہ کریں آپ، پھر آپ راست باز ہیں۔ آمین۔ پھر آپ کیا ہیں؟ راست باز۔ راست باز ہیں۔ یہ ہمیں مرکز کی انجیل کے اندر 12ویں باب کی 30 آیت پھر 31 آیت میں یہ بات ملتی ہے۔ اس کے بعد یسوع مسیح نے یہ بات ہمیں دوبارہ پرانے عہد نامے سے یاد دلائی ہے کہ تو کیا کر، اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے۔ اس کے بعد ایک اور بات اس نے کہی، ذرا اس کی طرح 12ویں باب کی 31 آیت پڑھے، اور دوسری بات اس نے کیا کہی سنیں ذرا۔ اور دوسرا یہ کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ اپنے برابر محبت کر۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ اپنے برابر سے کیا مراد ہوئی؟ اپنے جیسا نہیں، جیسا تو مسیح سے محبت رکھ رہا ہے۔ اپنے برابر میں کیا کر رہا ہوں؟ اپنی پوری عقل سے، جان سے، طاقت سے کسے کیا کر رہا ہوں؟ محبت رکھ رہا ہوں یسوع مسیح سے۔ اگر وہ کہہ رہے تو اس مجھ سے ایسی طرح محبت رکھتا ہے، اور اسی طرح تو اپنے پڑوسی سے بھی محبت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہمارے پڑوس میں کون ہے؟ ہاں جی، یہ صرف ساتھ والے رہنے کی بات نہیں میں کہا جو آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، پوری دنیا آپ کی پڑوسی ہے۔ پوری دنیا آپ کی پڑوسی ہے۔ اب جس کو دیکھتے ہیں کہ وہ خدا سے دور ہے، خدا کو جانتا نہیں ہے، آپ اس سے محبت کریں اور اس کو خدا کے بارے میں بتائیں۔ یہ محبت ہے۔ یہ محبت نہیں کہ مسائل کا راٹا مکھے ایسے کوئی حل درد کھا دے۔ یہ نیکی ہے، لیکن یہ نیکی خدا کی بادشاہ نے نہیں دیکھی۔ خدا کی بادشاہ میں کیا لے کر جائے گا؟ محبت۔ آپ دوسرے کو محبت کے ساتھ خدا کے پاس لے کر آئے، یہ آپ کو خدا کی بادشاہ میں لے کر جائے گا۔
اگر خدا سے اور پڑوسی سے ہماری محبت مان بڑھتی ہے تو پھر ہمارے دیگر سارے کام بے فائدہ ہوتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 13 باب کی 1 سے 3 بھی ذرا پڑھیں، سیکھنے والی باتیں ہیں۔ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں، میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل، محبت نہ رکھوں تو ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی یا جان جھنجھناتی جان جان جو ہے کھڑکنا آئی گا حالی میں کرن جو کا کچھ نہیں رولا پانا سے جی۔ اور اگر مجھے نبوت ملے، ہاں یہ غور طلب بات، اگر مجھے نبوت ملے اور سب ویدوں اور کل علم کی واقفیت ہو، مجھے نبوت ملے سب بھیدوں اور کل علم کی مجھے واقفیت ہو، اور میرے ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں، منہ نہ لفظ کا تو پہاڑی ہٹ جانا، اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ محبت نہ رکھوں تو پھر کچھ بھی نہیں، تو اڑے کام پھر کتنے گئے؟ محبت ہی نہیں تو پھر کام۔ اور یہی وہ کہہ رہا ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی، پہلے کی طرح کام کر۔ اگر تو پہلے کی طرح کام نہ کرے گا میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا جی۔ اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں، اپنا سارا مال بھی غریبوں کو کھلا دوں، یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں، اپنا بدن بھی جلانے کے لیے دے دوں، اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ اگر محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ یسوع مسیح نے کہا اچھا تو یہ سارے کام کر چکا ہے؟ ہاں یہ میں سب کچھ کر سکتا، اچھا اپنا سارا کچھ غریبوں کو دے کے میرے پیچھے، بڑا مشکل کام تھا بہت۔ آج سوری سے میں یہ بات جو کرنے لگا ہوں، کلیسیا کی ذہنیت جو حقدار ہیں وہ تو حقدار ہیں، لیکن ایسے بھی لوگ بیچ ہیں جن کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ ہم خدا سے کچھ لے کر جائیں، خدا کو کچھ دے کے نہ جائیں، نہ تو دینے سے آپ راست باز ہیں اور نہ لینے سے راست باز ہو سکتے۔ یہ چیزیں چھوڑ کر ہمیں کمال کی طرف بڑھنا ہے، اور کمال ہمارا یہی ہے کہ ہم مسیح کو جانیں، یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ اگر مسیح کو نہیں جانتے تو پھر نام نیک مسیح کو جاننا بہت ضروری ہے۔ آئیں مسیح کے لیے جو ہماری محبت ہے اسے ہم کبھی نہ بھولیں۔ یہ محبت وہ ہے جو اس وقت تھی جو جب ہم ایمان لائے تھے، اور اس وقت ہم خوشی، محبت اور جوش اور دیگر شکر گزاری سے بھرے ہوئے تھے، اور ہم شیطان کے غلام، اور ابھی بھی ہم آزاد نہیں ہیں، ابھی بھی ہم آزاد نہیں ہوئے، اور ہم نے اپنی ساری زندگی مسیح کو پیش کر دی۔ بھائیوں اور بہنوں، آئیں اپنے آپ سے پوچھیں کہ مسیح کے ساتھ ہماری جو پہلی سی الفت یا محبت یا رفاقت تھی، کیا وہ سرد پڑ گئی؟ کیوں جی؟ سردیوں میں سرد پڑ گئی، گرمیوں میں کیسے سرد پڑ جاتی ہے؟ کیوں جی بھائی؟ ہمارا حال سردیوں میں بھی ویسا ہے اور گرمیوں میں بھی ویسا۔ ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، ہم بدلتے نہیں۔ وقت کے ساتھ پولس کہتا ہے کہ تمہیں استاد ہونا چاہیے، وقت کے لحاظ سے تو استاد ہونا چاہیے، لیکن
ابھی بھی ہم بچے کے بچے ہیں. کہتا کہ میں جب بچہ تھا اور بچوں کے جیسے کام کرتا تھا. لیکن میرے بزرگوں اب ہم بچے ہیں. کیوں جی بہن بھائیوں ہم بچے ہیں. کیا ابھی بھی سخت خوراک ہمارے پیٹ میں درد کرتی ہے؟ ایک تو ہم بڑے ہو گئے, اب تو اب سخت خوراک کھا سکتے ہیں. بات بالکل تھی جو کہنا وہ کہہ رہے. لیکن ابھی بھی ہم دودھ کے مشتاق ہیں. دودھ کون پیتا ہے جس کے ابھی دانت بھی نہیں نکلے؟ وہ نے آپ کی تک نہ ملے, وہ چھوٹے بچے نے آتی ہے. ٹائم بڑا ہی ہو گیا, کام دیا کافی لمبا ہے. اس کا پارٹ 2 ہے. اور جو پہلی الفت محبت اور رفاقت تھی وہ سرد پڑ گئی ہے. کیا ہم ابھی بھی ان ارسی مسیحوں کی مانند ہیں جنہوں نے اپنی پہلی سی محبت کو چھوڑ دیا, ترک کر دیا؟ اگر ہماری محبت سرد پڑ گئی ہے تو پھر یسوع کے ہمارے لیے یہ الفاظ ہیں, یاد کر کے تو کہاں سے گرا. ان ابتدائی ایام کو یاد کریں جب ہماری محبت اس قدر گہری اور زیادہ تھی, جب تم نے مجھ سے اپنے سارے دل سے محبت کی تھی اور جب تم روح القدس سے ممور ہو گئے تھے. پس توبہ کر اور پہلے سے کام کر, یعنی محبت کے کام کر یا محبت کو قائم کر. صرف یہی جاننا ضروری کافی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی. صرف یہی نہیں جاننا کہ پہلی سی محبت ہم نے چھوڑ دی, اور بھی کچھ جاننا ضروری ہے. اور وہ کیا ہے؟ ہمیں پھر سے اس محبت کے کاموں کو کرنا جاری یا قائم کرنا شروع کرنا چاہیے. اگر چھوٹ گئی ہے تو پھر سے ہمیں اسے قائم کرنا چاہیے. یسوع مسیح ایسا نہیں ہے. آپ جتنی مرضی گہرائی گناہ کی دلدل میں چلے جائیں گے, پھر سے جب آپ توبہ کریں گے تو مسیح پھر آپ کے لیے, آپ کی برکتوں کے لیے, آپ کو معاف کرنے کے لیے, آپ کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے آپ کی دائیں طرف کھڑا ہوگا. ہاللیلویہ. کیا ایسا ہے؟ ہمیشہ. جی ہے, وہ ایسا کر سکتا ہے کیونکہ وہ کل اختیار رکھنے والا ہے. ہمیں محبت کا اظہار محبت کے کاموں سے کرنا ہے. اگر توبہ پھر ہم کرتے ہیں تو پھر محبت کا اظہار جو ہے وہ محبت کے کاموں سے کرنا ہے. اب محبت کے کام کیا ہیں جی؟ نذیر صاحب کہتے ہیں بہت سے کام ہیں. صحیح ہے, بہت سے کام ہیں جو ہم محبت کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور محبت کے کاموں کے بغیر محبت نہیں ہے. محبت کے کاموں کے بغیر نہیں کہہ دینا نہیں, پریکٹیکلی کچھ نظر آئے پھر ہے. پہلا یوحنا اس کا 3 باب 16 سے 18 آیت کو ذرا پڑھ دیں, بس جلدی جلدی میں ختم کرنے لگا. شیخ صاحب جلدی جلدی پڑھ دیں, سنیں ذرا. ہم نے محبت کو اسی سے جانا ہے. ہاں, ہم نے محبت, اب اگر آپ نہیں جانتے تو بائبل ہمیں محبت کے بارے میں سکھا رہی ہے کہ ہم نے محبت کو اسی سے جانا ہے کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی. اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دی. اور ہم پر بھی بھائیوں کے واسطے جان دینا فرض ہے. ہم پر بھی بھائیوں کے واسطے
آگے بھی پڑھتے 18 تک پڑھ لیجیے آپ. تھارا جان دینا کیا ہے؟ فرض ہے. فرض سمجھتے ہیں جس سے ہم ٹال نہیں سکتے. یہ فرض ہے ہمارے پاس. جی. جس کسی کے پاس دنیا کا مال ہو اور جس کسی کے پاس دنیا کا مال ہو اور وہ اپنے بھائی کو محتاج دے کر رحم اپنے کرنے میں بھائی کو دریغ کرے محتاج دے کر رحم کرنے میں دریغ کرے تو اس میں خدا کی محبت کیوں کر قائم رہ اس سکتی ہے؟ میں خدا کی محبت کیوں کر قائم رہ سکتی ہے؟ اے بچوں، ہم کلام اور زبان سے نہیں. ہاں یہ سنیں، پریکٹیکلی وہ کہہ رہا ہے بات کرنی ہے. ہم نے کلام اور زبان ہی سے نہیں بلکہ کام اور سچائی کے ذریعے سے بھی کام محبت کریں. اور سچائی کے ذریعے سے بھی محبت. محبت کرنی. پریکٹیکلی اگر یہ نہیں تو سب کچھ دنیا میں جو کچھ آپ کا مال و اسباب ہے یہ سب بے فائدہ ہے. یہ سب بے فائدہ. یہ کلیسیا پر سب لاگو ہو رہا ہے. اور آپ کون ہیں؟ ذرا زبان سے بول کے دکھائیں آپ کیا کون ہیں؟ کلیسیا. اور یہ سب باتیں کلیسیا پر ہیں. جو کلیسیا سے باہر ہے ان پر نہیں ہے. اگر ہم محبت کے پہلے والے کام کرنا شروع نہیں کرتے تو پھر مسیح آ کر ہمارے چراغانوں کی جگہ سے انہیں کیا کرے گا؟ ہٹا دے گا. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہماری خدمت کو ختم کر دے گا اور ہماری کلیسیا کو تتر بتر کر ڈالے گا. ایسی کلیسیا جس نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی، طرف کر دی ہو اور وہ مسیح کے کام کی نہیں ہے. ایسی کلیسیا پھر مسیح کے کام کی نہیں ہے. کیا ہم کام کے ہیں؟ محبت ہے تو کام کے ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر ہم کام کے نہیں ہے. ہم اس دور کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کو ترجیح دیتے ہیں پہلے اپنے بال بچوں، نیکسٹ اپنے مال و اسباب کو. مال و اسباب کو. اور نمبر 3 پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ اپنے بہن بھائیوں کو. نمبر 3 اپنے بہن بھائیوں کو. وہ آج میں کلیسیا میں میری بڑی بہن آ گئی سی، میرا بھرا آ گیا سی. تیسرے نمبر پر ہم یہ ترجیح دے رہے ہیں. اور چوتھے نمبر پر چلو ٹائم ہوا تو پھر یسوع کے پاس چلتے ہیں. چوتھے نمبر پر ہم نے یسوع مسیح کو رکھا ہوا ہے. لیکن یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، ٹھیک نہیں. ہمیں پہلا درجہ، پہلی ترجیح جو ہے وہ کس کو دینی؟ خدا کو. کیوں دینی؟ جلدی جلدی بتائیں. کیوں دینی ہے پہلی ترجیح؟ کیوں جی؟ ہم نے محبت کو اس سے جانا کہ اس نے ہماری خاطر جان، اس لیے اس کو پہلی ترجیح دینا بہت ضروری ہے. لیکن ہم نے نمبر 4 پر یسوع مسیح کو رکھا ہوا ہے. ہمارے کام، وہ ہمارے بال بچے، وہ ہمارے بہن بھائی، یہ اول تین جو ترجیح ہے ہمارے لیے پہلے ہے. لیکن یسوع کو ہم نے چوتھے نمبر پر رکھا ہوا ہے. تو وہ کہتا ہے اگر تو پہلی سی محبت نہ کرے گا تو میں آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے اٹھا لوں گا. مراد کہ تمہاری خدمت جو اس روح زمین پر ہے وہ تیرے مال و دولت کے ساتھ ہے، وہ تیرے بال بچوں کے ساتھ ہے، وہ تیرے رشتہ داروں بہن بھائیوں کے ساتھ ہے. میں ختم کر دوں گا. سوچے دولت جاتی رہے گی، بال بچے جاتے رہیں گے اور بہن بھائی بھی جانے رہیں گے. کیا یہ 3 چیزوں کو اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو پہلے مسیح سے محبت.
آمین یہ چیزیں پھر قائم رہیں گی. ہلیلویا. ہاللویا. یہ چیزیں پھر قائم رہیں گی. ایک قوم، نکیلی قوم جس کا ذکر پڑا گیا ابھی، نکیلی ایک ایسا فرقہ تھا جو یہ ظاہر کرتا تھا کہ ہم حقیقی مسیح ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اس دنیا کی حرام کاری میں گرفتار تھے. وہ کیا تھے؟ گرفتار تھے. کس میں؟ دنیا کے کاموں میں، حرام کاریوں میں. بلکہ کلیسیوں سے مخاطب، خداوند یسوع مسیح کلیسیوں سے مخاطب ہے. وہ صرف افسس کی کلیسیا کے سے نہیں بلکہ آج کی بھی کلیسیوں سے مخاطب ہے. اگر ہم شیطان اور اس کی آزمائشوں پر غالب آتے ہیں تو پھر ہم زندگی کے درخت سے کھانے کے حقدار ہوں گے جو کہ خدا کے فردوس میں ہے، آسمانی یروشلم، اور اس کے کھانے سے ہم ابدی زندگی پائیں گے. ہم اس کے کھانے سے ابدی زندگی پائیں گے. اس میں آخر میں 2 حوالے جو دیے گئے ہیں، ڈیش 2 باب اس کی 9 آیت جلد سے پڑھ دیں 2 منٹ کے اندر. اور تسی نزیٹھا کرا پڑھ لو 21 اور 10. ادھر سے کوئی نکالے 22 اور 2. ہاں جی. اور خداوند خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت، حیات یعنی زندگی کا درخت، اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا. نیک اور پہچان کی درخت بھی لگایا. یہ سب تعلیم ہے جو ہمیں سیکھنا ضروری ہے. جی آگے بھی پڑھ دیں اپنا نہیں اس کی 21 کی 10. ہاں جی تسی بھائی دی 2 پڑھ دینا جی شیخ صاحب. تب اس نے ابراہم سے کہا کہ اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے. ہاں جی. کیونکہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا. جو وارث نہیں ہوں گے وہ نکال دیے جائیں گے. یہ یاد رکھ لیں. اور وارث وہی ہوں گے جو کیا کریں گے؟ اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنی پوری عقل اور اپنی پوری طاقت سے اپنے خدا سے محبت کریں. یہ وارث ہوں گے. جی. تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور وہاں سے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا. آمین. جب تک آپ اپنے اندر سے سوختنی قربانیاں نہیں نکالیں گے آپ کے اندر مسیح کی محبت قائم نہیں ہو سکتی. ابراہم کے اندر کون سی محبت قائم ہوئی؟ کس قربانی کے سبب سے ہوئی؟ جو اس کا سب سے پیارا تھا. اب آپ کو سب سے پیارا کیا ہے؟ اپنے بیٹے بیٹیاں، مال و اسباب، بہن بھائی، ان کو ایک طرف رکھ دیں اور مسیح کو سامنے لائیں. اور اس نے مسیح کو سامنے رکھتے ہوئے بیٹے کو قربان کرنا دریغ نہ کیا، اور افضل لفظوں میں اسے گنا گیا. اور لفظ کیا تھے اس کے لیے؟ راست بازوں کا باپ. آپ بھی جب تک راست باز نہیں بنیں گے، اور راست باز صرف اپنی نگاہ اس پر رکھتے ہیں، باقی دنیا کے مال و اسباب کو بھول جاتے ہیں، ان کی فکر خدا کرتا ہے. ان کے لیے خدا اپنی امت، اپنی سپر بھیجتا اور سب کچھ. ابراہم نے یہی تو کیا تھا کہ اس نے آواز پر لبیک کہا.
اس نے کہا کہ اپنے ناطے داروں کو چھوڑ، اپنے سب کو چھوڑ اور میرے پیچھے آ جا۔ اس نے کوئی عذر پیش نہیں کیا، کوئی آرگومنٹ نہیں پیش کی کہ میں نے کہاں جانا ہے، کیوں جانا ہے، میرے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں، میرے رشتے دار پیچھے کیا کریں۔ یہ سب فکر چھوڑ کر وہ خدا کے پیچھے ہو گیا، اور آج ایمانداروں کا باپ کہا جاتا ہے۔ وہ کہ اس کے اندر خامیاں تھی، اس کے بعد خامیاں ہم نے بھی، لیکن ان خامیوں کے باوجود بھی خدا نے بڑا رتبہ اس کو دیا، اور خدا اپنی کلیسیا کو ایک بڑا رتبہ دینا چاہتا ہے۔ اور وہ رتبہ کیا ہے جی؟ بیٹے اور بیٹیاں اپنے ساتھ تختوں پر بٹھانا چاہتا ہے۔ کتنا بڑا رتبہ ہے یہ ہمارے لیے۔ لیکن عزیزوں، یوحنا کے خطوط کے اندر یہ بات ہمیں یوحنا کے خطوط میں ملتی ہے کہ یعقوب کے خط میں ملتی ہے کہ اپنی فکریں پطرس کہ اپنی فکر مجھ پہ ڈال دے، کیونکہ مجھے تمہاری ضرور سانو صرف وہ فکر کرنی ہے۔ اس سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں میں جو دونوں میں ڈال سکتے ہیں۔ آمین۔ تو ہمیں اپنی پہلی سی محبت کو اگر ہم سے جدا ہو چکی ہے تو ہم پھر اس کو قائم کریں گے، ورنہ خدا ہمارے چراغدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دے گا۔ یہ صرف مختصر سی تعلیم تھی، کبھی آپ سیکھنے کے لیے آئیں تو یہی بات کم سے کم 1.5 ماہ پر ایک بات سے اس کی تعلیم ہے۔ ابھی بہت سی پیچیدگی اور بہت سی ہسٹری اس کے اندر جو ہے وہ اس کو میں نے نہیں چھیڑا چھوڑا، وہ تو بڑا وسیع اور لمبا کام ہے۔ تو آپ اپنی محبت کو قائم کریں، جاگے، جاگتے رہے۔ بائبل کہتی ہے، میں نہیں کہہ رہا، بائبل کہتی ہے۔ اس لیے یسوع مسیح آنے والا ہے، اس لیے اس نے کہا کہ جاگتے رہو۔ آزمائش میں وہاں پر اس دنیا کی چیزیں ہمیں آزمائشوں میں ڈالتی ہیں، ان سے ہٹ جائیں، یسوع پر نظر کریں، آزمائشیں وہی دور کرنے والا ہے۔ خدا مدد سے ہمیں اسلام